السلام علیکم دوستو، میرا نام فاروق قریشی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برینز اکیڈمی۔ دوستو یہ چینلز کمپیٹیٹیو مقابلے کے جو امتحان ہیں ان کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ تیاری کر سکیں اور مقابلے کے امتحان میں کامیاب ہو کر اچھی جاب حاصل کر سکیں۔ تو دوستو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ابھی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ ہم تیاری کر رہے ہیں اور ٹیچنگ سکلز پیڈاگوجی کا ایک ٹاپک ہے این ٹی ایس میں، ٹیچنگ سکلز۔ تو ٹیچنگ سکلز ہم نے سٹارٹ کیے تھے۔ ٹیچنگ سکلز میں نے آپ کو 4 بتائے تھے، 4 بنیادی ٹیچنگ سکلز۔ ان میں سے پہلے ٹیچنگ سکلز پر میں نے لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو ضرور جا کے دیکھیں۔ آج ہم دوسرا ٹیچنگ سکل جو کہ ہے پریزنٹیشن، ٹھیک ہے، تو آج ہم پریزنٹیشن کے بارے میں سمجھنے، پڑھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پریزنٹیشن کا ٹاپک مکمل طور پر سمجھ آ جائے گا، اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویشچن آتا ہے تو آپ وہ ایزیلی اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے پیڈاگوجی میں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی تو آپ ہر کویشچن اٹیمپٹ کر لیں گے۔ تو دوستو پریزنٹیشن یہ ایک ٹیچنگ سکل ہے۔ پریزنٹیشن ایک ٹیچنگ سکل ہے، ایک ٹیچر کی مہارت ہے، ایک ٹیچر کا ہنر ہے، ٹھیک ہے، جس کی مدد سے ٹیچر سٹوڈنٹس کے سامنے کھڑا ہو کر ان کے سامنے نئی معلومات، نیا لیسن، نیا سبق پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ایک ٹیچر کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی، بہترین ہوگی، وہ بچوں کے سامنے چیزوں کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کرے گا، تو وہ ٹیچر وہ جو سبق ہوگا وہ بچے ایزیلی اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ تو پریزنٹیشن کیا ہے؟ ایک ٹیچنگ سکل ہے، پڑھانے کا ہنر ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر کا ہنر ہے، ٹیچر کی ایک مہارت ہے۔ اور پریزنٹیشن کی مدد سے ٹیچر کیا کرتا ہے؟ 3 کام کرتا ہے۔ وہ نئی انفارمیشن، نئی معلومات، نیا سبق بچوں کے سامنے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے سامنے پیش کرتا ہے نئی معلومات۔ دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ چیکس لرنر کمپریہنشن آف نیو میٹیریل۔ پھر جب وہ سارا کچھ پریزنٹ کر چکا ہوتا ہے، سب کچھ بچوں کو سکھا چکا ہوتا ہے، بتا چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ ان کی سمجھ کو پرکھتا ہے، ان کی سمجھ کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ بچوں نے نئی باتوں کو، نئی معلومات کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، اور اگر سمجھا ہے تو کس حد تک سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں اگر بچوں کو پرابلم ہے سمجھنے میں تو ٹیچر دوبارہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھانے کی، پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹس کو ایک ٹاسک دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی پڑھایا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، اس کے متعلق انہیں ایک ٹاسک دے دیتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اس پڑھی ہوئی چیز کی خود پریکٹس کر سکیں۔ مثال کے طور پر ٹیچر میتھ کا ایک فارمولہ ان کو سمجھا دیتا ہے، اور اس فارمولے کو سمجھانے کے بعد انہیں مثالیں دے کر کچھ سوال حل کرتا ہے خود، اور پھر بعد میں ان کے لیے ٹاسک ہوتا ہے کہ وہ اس مشق یا اس ایکسرسائز کے سارے سوالات کو خود اسی طریقے سے حل کریں۔ اس طرح کرنے سے ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کن کن بچوں نے لیکچر کو یا لیسن کو یا پریزنٹیشن کو سمجھا ہے اور سمجھ کر پھر اپلائی کیا ہے۔ تو دوستو یہ پریزنٹیشن ہے، یعنی اپنی نئی معلومات کو بچوں کے سامنے پیش کرنا۔ تو بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے۔ تو ہم آگے دیکھیں گے کہ اچھی پریزنٹیشن کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو پریزنٹیشن میں 3 سٹیپس آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے ان پٹ، دوسرا سٹیپ ہے ماڈلنگ، اور تیسرا سٹیپ ہے چیکنگ فار انڈرسٹینڈنگ۔ یعنی 3 سٹیپس پریزنٹیشن کے سٹینڈرڈ سٹیپس ہیں۔ ان کو فالو کرتے ہوئے کوئی بھی پریزنٹیشن آپ بہتر طریقے سے
دے سکتے ہیں۔ تو ان کو آگے چل کے سمجھتے ہیں۔ ان پٹ کیا ہے؟ ان پٹ ہے کہ ٹیچر بچوں کے سامنے انفارمیشن رکھتا ہے، بچوں کے سامنے معلومات رکھتا ہے، بچوں کے سامنے نیا سبق رکھتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ان پٹ۔ اس سے بچوں کو نالج ملتی ہے، اس سے بچوں کو علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا سٹیپ ہے ماڈلنگ، یعنی اب وہ ماڈلنگ یعنی کہ مثالوں کے ذریعے سے، ریئل لائف ایگزامپل، پریکٹیکل ایگزامپل کی مدد سے وہ بچوں کو دی گئی معلومات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ بچوں کے سامنے سبق پیش کرنا، انفارمیشن پیش کرنا، ان کو سمجھانا، نئی انفارمیشن، نئی معلومات، نیا علم، نیا سبق ان کو سمجھانا، وہ ان پٹ کہلاتا ہے۔ اور دوسرے حصے میں پھر وہ انہیں کوئی چیز جو کچھ بھی پڑھایا ہے اسے مثالوں کی مدد سے، ماڈلز کی مدد سے، پریکٹیکل مثالوں کی مدد سے، عملی مثالوں کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ماڈلنگ۔ جیسے ایک ٹیچر، میں نے پیچھے بھی مثال دی کہ ایک ٹیچر میتھ پڑھا رہا ہے تو وہ پہلے آ کے ایک فارمولہ الجبرا کا سمجھائے گا، اور الجبرے کا فارمولہ مکمل طور پر سمجھانے کے بعد کچھ مثالیں دے گا، اور ان مثالوں کی مدد سے بچوں کو وہ فارمولہ سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ماڈلنگ ہوگی۔ چیکنگ دا انڈرسٹینڈنگ، اور آخر پہ وہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ چیک کرے گا، انہیں کوئی ٹاسک دے دے گا، انہیں کہے گا کہ یہ سوال آپ حل کریں بیٹھ کے، اور پھر دیکھے گا کہ بچوں نے سبق کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے، پڑھا ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو اپنے اندر جذب کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ 3 کام ہیں جو آپ نے پریزنٹیشن کے وقت کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بچوں کو معلومات آپ نے دینی ہوتی ہے، نئی معلومات ان کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے، مثالوں کے ذریعے سے آپ نے بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے، اور آخر پہ آپ نے ان کی سمجھ اور بوجھ کو پرکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے سبق کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے یا نہیں۔ تو یہ 3 باتیں۔ لاسٹ پہ پریزنٹیشن سکل۔ پریزنٹیشن سکل یعنی جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، 10 12 یا 50 بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر پریزنٹیشن دے رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنی ہے۔ اگر آپ یہ کوالٹیز پیدا کر لیں گے تو آپ کی جو پریزنٹیشن ہوگی وہ افیکٹو ہوگی، وہ مؤثر ہوگی، وہ فائدہ مند ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ پہلی چیز ہے وائس، یعنی ایک ٹیچر کو اپنی آواز جو ہے وہ ایسی رکھنی چاہیے کہ صاف آواز ہو، مضبوط فرم آواز ہو، اور کبھی آواز میں اتار چڑھاؤ بھی لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ آپ جو بولیں گے وہ بچوں کو سمجھ آئے گا، اور آپ جو بولیں گے بچے دیکھیں گے کہ آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، ان چیزوں کو نوٹ کریں گے، اور آپ کی آواز کو فالو کریں گے، اور چیزوں پہ توجہ بنائے رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی آپ کو زور دینا پڑے کسی چیز پہ تو آپ اپنی پچ بڑھا سکتے ہیں، اپنی آواز کی ٹون یعنی آواز میں شدت لا سکتے ہیں۔ تو یہ کام جب آپ کریں گے تو آپ کی جو پریزنٹیشن ہوگی وہ بہت افیکٹو ہوگی۔ دوسری چیز ہے ٹون۔ ٹون ہے کہ آپ کی آواز میں جو فیلنگ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی آواز میں فیلنگ، ٹھیک ہے جی، اور آپ کی آواز میں جو ریدم ہے اس کو ہم ٹون کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی ٹون، آواز کی جو ٹون ہے وہ کانفیڈنٹ ہونی چاہیے اور پرجوش آواز ہونی چاہیے، ایسا لگے بچوں کو کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ ہمیں سکھانے پر پوری طرح سے آمادہ ہے، یہ ٹیچر بہت ہی پرجوش ٹیچر ہے، ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہمیں پڑھانا چاہتا ہے، اسے پڑھانے کا شوق ہے۔ تو بچے بھی شوق سے آپ کی طرف دیکھیں گے، بچے بھی شوق سے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پرکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی آواز ٹون ایسی نہ ہو، ایگو سینٹرک نہ ہو، یعنی آپ کی ٹون متکبرانہ نہ ہو، آپ کی ٹون بڑی پیاری، بڑی ہی اسٹریٹ فارورڈ اور بڑی ہی کانفیڈنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، تاکہ بچے ایزیلی آپ کے لیکچر کو سن سکیں اور انہیں فیل ہو کہ ٹیچر ہمارے لیے یہاں پر کھڑا ہو کر اچھا خاصا ہمارے لیے محنت کر رہا ہے۔ ووکیبولری، تو آپ نے لینگویج ایسی یوز کرنی ہے جو بچوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہ ہو، اور ایسی ٹرمز یوز نہیں کرنی
ایسے الفاظ یوز نہیں کرنے جو بچوں کے لیے مشکل ہوں یا بچے ان الفاظ سے واقف نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ووکیبلری لینگویج اچھی یوز کرنی ہے، سمپل، اور اگر کہیں کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے تو آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے. ہیومر، ایک اچھی پریزنٹیشن میں توجہ بنائے رکھنے کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بیچ بیچ میں کوئی چٹکلا بھی سنائے، بیچ بیچ میں بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرے اور کوئی مزاحیہ بات بھی کرے. اس سے کیا ہوگا، بچوں کی توجہ جو ہے وہ بنی رہے گی. کلاس کا ماحول اتنا اسٹرکٹ نہیں ہوگا، ریلیکس قسم کا ماحول ہو جائے گا اور بچے بھی دلچسپی لیں گے آپ کے لیسن میں. ٹھیک ہے جی. تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آپ بچوں کے ساتھ چٹ چیٹ کریں اور اچھی زبان میں ان کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق کر دیں تو کلاس کا ماحول بہت بہتر ہو جاتا ہے. باڈی لینگویج، تو ایک ٹیچر ہے، وہ کلاس میں آتا ہے اور کلاس میں آگے بس بورڈ پہ کھڑا ہو کے وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. تو کلاس میں بس پڑھاتا ہی چلا جاتا ہے، ادھر ہی بورڈ پہ کھڑا رہتا ہے، تو بچے بھی تنگ آ جاتے ہیں اس کو دیکھ کے. تو آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے کہ بچے کو فیل ہو کہ ٹیچر ایکٹیو ہے، ٹیچر کام کر رہا ہے. آپ کبھی ایک جگہ پہ کھڑے ہوں، کبھی دوسری جگہ پہ کھڑے ہوں، کبھی ادھر موو کریں، کبھی ادھر موو کریں. ٹھیک ہے. کبھی آپ ڈائس کی طرف چلے جائیں، کبھی آپ بچوں کے قریب چلے جائیں، کبھی آپ بورڈ پہ چلے جائیں. تو اس طرح کلاس کا ماحول ایکٹیو رہتا ہے، بچے بھی ایکٹیو رہتے ہیں، آپ خود ایکٹیو ہوں گے تو بچے بھی ایکٹیو ہوں گے. وہ آپ کو فالو کریں گے، آپ کی پوری باڈی لینگویج کو نوٹ کریں گے. آپ نے جسچرز کا یوز کرنا ہے، اشارے، ہاتھوں سے اشارے، اپنے چہرے کے تاثرات چینج کرنے. تو یہ ساری باتیں جب آپ میں آئیں گی تو ایک پریزنٹیشن، بہت اچھی پریزنٹیشن آپ دے سکیں گے. تو یہ ٹیچر کا ہنر ہے کہ وہ بچوں کے سامنے کس طرح نالج کو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بہترین ٹیچر بہترین طریقے سے بچوں کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، بچوں کے سامنے نالج رکھتا ہے اور بچے بھی شوق سے پھر اس کو سیکھتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا ہمارا ٹاپک تھا پریزنٹیشن سکلز کا. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم تیسرے ٹیچنگ سکل کے بارے میں بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوستو یہ ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے، ان کو سمجھیں گے، تو آپ کو جو پیڈاگوجی کی تیاری ہے وہ کرنے میں بہت کم ٹائم لگے گا، بہت ہی ایزیلی آپ چیزوں کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے. آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے بھی سپورٹ ملتی رہے گی. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ تمام دوستوں کا.